اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله برهان قد جاءكم برهان من ربكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك مكين قلوب المؤمنين مجاهد اسلام صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ مولانا محمد ظہیر احمد صاحب سجادہ نشین آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف میزبانان مہمانان گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پہلی مرتبہ آستانہ عالیہ کوٹلہ شریف کی زیارت حاصل ہوئی. موٹر سائیکل پاس کرو پیروں کی گڈی کڈنی والا پیر اب موٹر سائیکل پاس کرو تو نہ گڈی پاس کرو جلدی اللہ تبارک و تعالی اس مبارک آستانہ شریف کا صدقہ دو جگ کے مشکلات آسان فرما دے. دارین بھی سعادت نال نوازے. اس نے اتفاق ربیع الاول شریف مبارک مہینہ ختم ہوا ہے اور ربیع الثانی شریف شروع ہوا.
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی نسبت کا مدینہ مکیا ہے اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت کا مدینہ سبحان اللہ. اس مناسبت ناچیز جس موضوع پہ کلام کرے گا وہ عنوان ہے غوث اعظم کی رسول اکرم سے مناسبت. صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی. ایک شعر فارسی کے اندر قدیمی مساجد کو لکھا ہوا ہے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان اولیاء جیویں پاک محمد کریم نبیاں سے غوث اعظم ولیاں اس شعر کو یہ موضوع حقیقت گویا ہے موضوع اس شعر کی شرح. اس یعنی اس مناسبت میں بیان کرنے سے پہلے توحید سمجھو یہ ہے کہ فضیلتاں شانہ دو قسموں کی ہیں. ایک ہندیاں وہبی بدنام مانے تھی وہبی موہبی عطائی یعنی کیا مطلب اللہ تبارک و تعالی محض اپنے فضل نال جیڑیاں فضیلتاں بندے سے رکھ دتیاں ہوندیاں انہاں نوں عطائی سمجھو وہبی سمجھو موہبی سمجھو جبلی سمجھو خلقی سمجھو تخلیقی سمجھو فطری سمجھو مطلب اللہ تعالی دی رکھی یہ ساری پنجابی ٹھیک کی مطلب بن گیا رکھی. کچھ فضیلتاں ہوندیاں کسبی کمائی والی ایک اللہ تعالیٰ سے رکھی دوسریاں جیڑیاں کمانیاں پیندیاں کرن دے نتیجے وچ ملدیاں محنتاں دے نتیجے وچ ملدیاں کسب دے نتیجے وچ ملدیاں. یہ دو فضیلتاں سمجھ آ رہی ہے. انسان دیکھو عالم اجسام اگر مادی نظریے دیکھو گے
یہ دو چیزیں نظر آؤ گی. ایک بندہ ہے پیدائشی طور پہ ایک شیر کا، ایک بچہ ہے وہ پیدائشی 5 شیر 6 شیر کا. 11 پہلوان پیدا ہوا ہے 5 شیر کا سی 6 شیر کا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہو. وہ جا کے 11 پہلوان نکلے. ہوں سڈے رنگے لگ محنت کرن وہ پہلوانی نہیں پہنچ سکتے. کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ کہ سڈے اندر اللہ تعالی نے پیدائشی اور فطری طور پہ وہ جسامت وہ بدن رکھے ہی نہیں. وہ قوت صلاحیت پیدائشی ہے نہیں سارے اندر. اسی ہوں کسب محنت کر کر کے مر جائیے تھک جائیے جو مرضی کریے اس مقام نہیں پہنچ سکتے. یعنی پہلوانی ہے کہ نہیں؟ ہوں ایک بکری کا بچہ ہے ایک ہاتھی کا بچہ ہے، کتنا فرق ہے. اللہ تبارک و تعالی یہ معنوی کمالات شانہ صفت روحانی یہاں بھی قدرت والے نے اسی طرح فرق رکھے ہیں. کوئی فطری اور خلقی طور پہ با کمال پیدا ہوتے انہیں ایک کمال اللہ تعالی رکھ سکتا اور وہ ایسے رکھتا ہے کہ انہوں ریش جڑی ہے نا وہ پھر نہیں بنتی، وہ حسد بن جاتا ہے یا کفر بن جاتا ہے. وہ ریش نہیں کرنی چاہیے. ریش کرنی چاہیے جہاں کسبی چیزاں نے جہاں محنت نال عطا ہو جاتی. سمجھ نہیں لگی؟ تو نبوت جیڑی ہے یہ محل عطائی اور وحدی چیز ہے، کسب نال حاصل نہیں. یہ تو خصوصاً یہ ہو گیا. تو پھر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم یہ دو شانہ خاص اللہ تعالی نے آپ پیدائشی طور پہ روز اول کو تو دولت عطا فرمائی ہے. یہ صرف دیتی ہوئی ہے. آپ نے دعویٰ فرمایا برحق دعویٰ كنت اول النبیین فی الخلق وآخرهم فی البعث. امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ فرماندے ان متعدد طرق نال سندہ نال روایت کیتا گیا. تو کم از کم حسن ضرور ہونی ہے. صحیح اتلے درجے ہو سکتے ہیں تو حسن ضرور ہے روایت. مطلب یہ فرمایا میں سب نبیوں تو پیدائش پہلو اعلان نبوت کے بعد. ٹھیک ہے، اول النبی اور آخر النبی یہ دو صفت نبی پاک دیا اللہ تعالی نے آپ اپنے ذاتی خدائی الوہی اختیار دے دیتی ہے. دخل نہیں آپ کی کیتی کا دخل نہیں. آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے کسب کا دخل نہیں. تا کر کے یہاں دونوں شانہ کی ریس کسی نبی کو نہیں ہو سکتی. نہ ہی ریس بن سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالی بنا جس طرح مخلوق کو خالق جو ہوا اس میں اختیار ہے جنہوں چاہے جس شان فضیلت جس کام واسطے پسند کر لے. اس ذات پاک نے آپ علیہ الصلوۃ و تسلیم نو دو شانہ
محض اپنے فضل و کرم عطا فرمائی ہے جہد آپ کی ذات شریف کے کسب اور محنت نو اور کمائی نو عمل نو دخل سمجھ آئی کہ کچھ فضیلت ایسا نے کہ جی میں عرض کی ہوتی نے کمائی کی محنت نہ ہوں اپنی بھی ہو سکتی سنگیاں بیلیاں بھی ہو سکتی خادمہ بھی ہو سکتی غلامہ بھی ہو سکتی غلامہ کی محنت اپنی محنت ساری کٹھی کر کے کسی خاص شان تے فضیلت کا سبب بن جائے قدرت تعالیٰ یہ نہیں بھی کر سکتے. مثلا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف کیونکہ مناسبت بنانی ہے نا رسول اکرم اور غوث اعظم دونوں مناسبت بن گیا جی محنت کا کرنا یہ سمجھ لو. تو جناب علی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کسب اور محنت اور کمائی اور آپ کے غلاموں یعنی امت کی سابقین نبیوں کی تو رل کے بھی آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نو کو شان اور مقام دیوار ہیں وہ بعد اللہ تبارک و تعالی کی عطا نہیں وہ کسب کا بھی دخل ہے. سمجھ نہیں آئی. مثلا وہ کیڑی اللہ اکبر کبیر قیامت کے اندر مقام محمود کا ملنا. کیڑا مقام؟ مقام محمود. مقام محمود ایسا مقام ایسی قیام گاہ ایسی تھان یا ایسا مرتبہ جہاں خود مقام ہی محمود ہے. تو محمد کو ایک مقام محمود دیا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم روز قیامت. اس مقام کا ایک نام مقام محمود ہے اور دوسرا نام وسیلہ ہے. تیسرا نام مقام شفاعت ہے. شفاعت کبریٰ کا مقام تھلے والی شفاعت نہیں. شفاعت کبریٰ کا مقام بڑی سخت یعنی ایسی شفاعت جس کو فیض یاب کافر بھی ہون گے تو مومن بھی. وہ شفاعت کبریٰ جڑی ہے اس کا مقام جتنے کے لوگ آپ نے وہ شفاعت کرنی وسیلہ اور مقام محمود یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محنت کا بھی دخل ہے. امت کی خدمت جڑی ہے نا وہ بھی شامل ہو. قرآن مجید فرقان حمید نے یہ دسیا مقام محمود آپ کیوں عطا ہوا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ محبوبہ تہجد پڑھیا کرو. اساں صرف تواڈے واسطے ہی ہدایت فرض کیتا ہے. کسی ہور واسطے نہیں. نافلۃ لک
نفل مانا ہوتا ہے زائد. باقی تیری ساری امت کے جو فرض نمازاں ہیں انہاں تو ود اساں تواڈے تے ایک اور نماز فرض کیتی. باقیاں میں 5 فرض نے. حبیب خدا دا 6واں فرض نماز نافلۃ لک عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد آستانہ علیہ کوٹلا زندہ باد. سمجھ آئیے سونا. تو فرمایا اچھا علماء کرام لکھے ہے. رات امام سراج الدین بلقینی کی کتاب پڑھ رہا تھا فتاوی شریف اس سے چنا لکھا اور امام زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی طرفوں عصا یا رسول کریم کی طرف آ گئے. عصا کا مطلب امید ہے یا قریب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود اللہ تعالیٰ کی طرفوں یا رسول اللہ کی طرفوں جب کسی کام پہ آئے نا امید ہے کہ تمہیں ہو جائے گا تو اتنے یقین ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ رسول کی گل ہے نا. تیری ساری امید سے پاوے پوری ہوگی نہ ہوگی سونے کی تو پھر پکی ہے نا. لیکن اچھا پھر آخیا اتنے کیوں ہے کیونکہ یہ ہے کہ قسم اللہ کی قسم اپنی محنت دخل دیتا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب امید ہے یا قریب ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا فرما دے. مطلب نفل لوکاں سے فرض تیرے واسطے کیڑا تہجد والا یہ پڑھیا کرو مقام محمود عطا ہو جائے. ہوں دیکھو نفل لوکاں دی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض شریف آپ واسطے زائد فرض اس کی وجہ مقام محمود کا ملتا ہے. اور مقام محمود قیامت کا جس پہ آپ نے کھلونا ہے مقام شفاعت یا وسیلہ جتنے آپ نے کھلونا ہے مقام محمود اس واسطے آخر کہ ساری خدائی نے دشمن سجن منکر مکر ہر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کرنا. مقام محمود بنے اس واسطے ہر ایک نے حمد کرنی تو نام مقام محمود ہے. مقام شفاعت کبریٰ کیوں ہے ہر ایک کی شفاعت کرنے سارے سب وسیلہ کیوں ہے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کائنات کی ہر چیز واسطے وسیلہ ہونا تمام انسانوں واسطے وسیلہ ہونا اتنے ظاہر ہونا تو مننا پینا ہر کسی. یہ جہان جہاں دنیا کا نا یہ بزرگ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس جہان اگلے نے فرمایا یوم الدین جزا کا دن تو یہ ہے رات کہ رات چیزاں نہیں کھلتی دن کھلتی چھپے اتنے ظاہر ہو جان گے. تو جیڑیاں چیزاں اتنے نہیں منیا جاتی جب اتنے ظاہر ہو جائیں گے رب تصویر کرنا پڑنا. اتنے کئی وسیلہ مننا بہت ہی اوکھا ہو جاتا ہے اتنے سوکھا ہو جانا کیونکہ اتنے بس اپنے رہنا ہی نہیں. یعنی اگر کوئی بندہ کوشش کرے گا نا کہ میں ایسا نہ مننا تو طبیعت مجبور ہو جانی ہے منن کے اتنے کیونکہ اتنے اختیارات سارے سلب ہونے کوئی اختیار بندے کا نہیں لگا.
یا رسول اللہ یا رسول اللہ آپ کیا یا غوث اعظم زندہ یہ پھر اختیارات ہے کوئی حاکم ہے مطلب کرتا ہے جی میں مرضی گناہ سواب سب اتنے مالک یوم الدین تصرف صرف اسی کا ہوگا. تو وسیلہ اس مقام شریف میں وسیلہ آتا ہے. آپ اچھا ہوں دیکھو وہ جڑا عطا پہ ہوتا ہے مقام وہ دو چیزوں میں دخل ہے. ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تہجد، دوسرا امت کی دعا، تیسرا امت کا درود. کیوں؟ مریداں دا عمل مرشد دے کھاتے چ جاندا ہے. تام مرشد کا مقام ودتا ہی رہتا ہے، ودتا ہی رہتا ہے، ودتا ہی رہتا ہے. کیوں ودتا ہے؟ کہ مرید نے جو کرنا ہے اللہ کا قانون، جیڑا کوئی اچھا طریقہ روش طریقہ جاری کرتا ہے کرنے والے کا اجر و ثواب اللہ تعالی جی میں کرنے والے کو دیتا ہے ایویں کرانے والے. الدال علی الخیر کفاعل، جب کسی نیک کام کی کوئی رہبری کرتا ہے تو ایویں سمجھو فرمایا حدیث شریف تو کرنے والا ہے، یعنی ثواب اجر و ثواب. اور مرشد کے کھاتے میں مریداں کا عمل لکھا ہے تو سارے مرشد اکٹھے کر، ساری امت کٹھی کر، انہوں نے اعمال سارے جی انہوں نے کھاتے گئے حبیب خدا کے کھاتے سارے سابقین نبیاں دے عمل، نبیاں دیا امتاں دے عمل. کیوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم جویں امتاں دے نبی نے ایویں نبیاں دے بھی نبی نے. اللہ یا غوث زندہ زندہ. سمجھ نہیں آئی؟ لیکن دو چیزاں خصوصی وہ مقام محمود عطا ہونے انہوں دخل خصوصی وہ کیڑا ایک دعا امت مانگنے ہیں نا. وہ مقام محمود، مقام وسیلہ اور مقام شفاعت کبریٰ عطا ہونے دو چیزوں کا کھولو کیڑی ہے؟ ایک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا عمل تہجد اور دوسرا امت کی دعا اور درود. انہاں دونوں دعووں میں ثابت کر قرآن پڑھ دیتا ہوں وہ واسطے تہجد آ وہ تو واضح آ جاتا ہے. اور مقام شفاعت وہ ایک اس کے اوپر میں اتنا کہہ دوں کہ شفاعت کے کئی قسموں نے جڑے ساری دنیا کائنات پھنسی ہونی میدان محشر کسی کے ہوش ٹھکانے نہیں ہونی. اس وقت اللہ تبارک و تعالی غضب جلال سے انتہائی، پھر اس ذات پاک نے حساب نہیں شروع کرنا. ہوں اتنے حساب شروع کراؤ واسطے نبیاں کو جان گے، پھر پا کے سید الانبیاء کو ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے اللہ تعالی کی بارگاہ وہ مقام تک کھلو گے جنہوں مقام محمود آ سب کا وسیلہ بن مکھاؤنا ہے اور شفاعت پہلی شروع کرنی جس کے نال تمام لوگوں کا حساب شروع ہونا ہے
اگلیاں شفاعت پھر تو دروازہ کھل جائے گا نا. پھر جی میاں کوٹلا شریف والے آ گئے, ہاں جی, پھر میاں شرف پوری آ گئے, فلانے آ گئے, ہر بزرگ ہر پھر وہ آپ کو اپنے درجے کے مطابق شفاعت کرنی ہے. لیکن سب دروازے بعد کھلن گے. شفاعت کبریٰ کا بڑا دروازہ مصطفیٰ کریم اسی گل سڈے پیر باہو سرکار نے اپنی زبان بیان فرمایا. آپ فرماندے نے بسم اور نماز کامل رب آپ محمد الوسیلہ دے محمد کو وسیلہ. کیسی عجیب گل ہے. اس دعا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود شرح فرمائی. فرمایا وسیلہ مقام شفاعت کے یہ بھی محل سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرفوں سے تواضع ہے. محل کے ناظروں ہے آخر حکمت تو خالی نہیں. بزرگوں لکھے یہ اندر ایک شاید آپ دعا منگل والے کی دعا مانگ ایسے دے سکتے وہ وسیلہ
پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود عطا ہوئے. اس دعا نے دو فائدے کر دیتے. حقیقت امتی کا عمل نہیں پاک محمد کے دشمن والا وسیلہ اس دے عطا ہونے کی آپ ہی نے. لیکن اتنے جڑا وسیلے کی دعا منگن والے وہ بھی کم کا بن گئے. پاک محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر اس خدمت کی وجہ یہ نامہ بھی لکھا جائے گا آپ کا مقام محمود. سمجھنے ایسے آنے آتے ہیں کسی نے چیری کی چونج بھی اگ بجا چڑھ دی. سمجھ ہاں حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عمرہ شریف کرنا سے گئے آپ علیہ السلام و تسلیم فرمانے اشرف شراب کی دعائیں مولا تحسنا فرمایا عمر سانو اپنی دعا میں شریف کری بھلائی. بلکہ آپ علیہ السلام کے بارے ہوتا ہے آپ بیبیاں بڑھڑیاں مائیاں کے دروازے کھٹکھٹا کے فرماتے سر بیبیوں میں محمد اللہ کی دعا میں شریک کیا. مولا روح فرماتے رہے تھلے آ گئے کہ صحیح بال کیا کھڑا ہے خرید ہوئے سانو اپنی دعا میں شریک کرے آج. خیر آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اس عمل شریف کی حکمت سانو سبق بھی مل گیا. یہ وڈا بننا چھوٹیاں وڈے بننے کا مطلب نہیں اپنے گھمنڈ کے گھماؤ کی وڈیا بنا رکھنا نہ اپنے آپ کو نیواں بنا. اس ذات پاک نے تینوں اونچا کر دینا ہے. جڑا اللہ واسطے آج بھی کرتا ہے اللہ واسطے ہوئے دنیا بھی خاطر نہ ہوئے. جڑا اللہ واسطے کسی بھی آج نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو بلند اللہ یا زندہ زندہ سمجھ آئی تو صدقے جاواں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم دی امت کو حکم ہوئے دعا ہاتھ محمد امیر وسیلہ. لیکن ایک لکتار کرا کیسے عجیب گل ہے حضور خود وسیلہ نہیں تو پھر یہ آخنا ہے اللہ محمد کو وسیلہ تھا. یہ کی مطلب وسیلے میں وسیلہ کی مطلب ہوا وہ فرمانا آپ علیہ السلام نے دسیا فرمایا مقام وسیلہ وسیلہ او مقام ہے جتھے آپ علیہ السلام کا ساری کائنات سے وسیلہ ہونا ظاہر ہو. پتا لگ جانا ہر کسی دیکھنا ہے جو بھی کچھ کسی نال آتا ہے پیا محمد پاک سرکار کے وسیلہ کر کے آپ وسیلہ دجا درود شریف اللہم صل علی محمد اے اللہ محمد پہ رحمتہ بھیج. یہ جڑا اسی تسی کہنے ہیں اللہ محمد پہ رحمتہ بھیج یہ مطلب یہ ہے کہ دعا اللہ تعالیٰ رحمتہ بھیج لیا. لیکن کس دعا کی وجہ کیونکہ درود ملیا محبوب کے صدقے عطا ہویا انہاں دے صدقے تعلیم ہوئی وہ صدقے
وہ اس درود نے ساری بخشش کا وسیلہ بننا، لیکن اس درود نے خالی تیرے میرے کھاتے میں نہیں رہنا. یہ دعا ہے مومن کی دعا اللہ تعالیٰ نے رد کرے. خصوصاً جب ہو گئی حبیب خدا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی کرنا ہے. سبحان اللہ، یہ تیرے میرے واسطے شفاعت کا سبب بن جائے گی. حبیب خدا کے مقام محمود کا سبب بن جائے گی. ادھر بھی شامل ہو جانا ہے. اس واسطے انہیں مقام محمود کی اجیری عطائی اللہ تبارک و تعالی کی طرف جڑی ہو رہی ہے محبت اور عطا جڑی ہو رہی ہے کنا چیزاں کی وجہ نال ایک تہجد، ایک دعا، ایک درود، یہ فضیلت کیڑی ہے سجنا؟ یہ وحدی فضیلت، عطائی قسمی فضیلت محنت نال، اور محنت حبیب خدا دی امت حبیب خدا دی. سمجھ آ گئی؟ تو فضیلت کنیاں بن گئی؟ بولو تو کیڑی کیڑیاں؟ ایک ہو گئی عطائی اللہ کی عطا، دوسری ہو گئی کسبی محنت. ٹھیک ہے، اللہ سونے نے اپنے پاک محمد کریم یہ دو اور یہاں بھی بہت سوال ہے. میں تو صرف تمثیلاً ذکر کیا ہے نا، مثال دیتا ہوں، سمجھ نہیں آئی. ہوں ادھر آتے ہیں کہ وہ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے دو فضیلتاں اللہ تعالی کی عطا کی بھی ہے کہ حضور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محنت اور کمائی نال یا امت کی خدمت نال حاصل ہونے والی ہیں. سمجھ آئی کہ اور ویکھنے پیر غوث پاک پیراں دے پیر پاک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے اندر مناسبتاں ہوئے نبی پاک نال کیویں سن. اللہ تعالی نے آپ کو ایک قسم دی فضیلتاں دے شاناں نال نوازیا. ایک غوث پاک میرا دیا شاناں نے جڑیاں اللہ نے عطا کر چھڑیاں نے وہ ولیاں وچ ہور کسے نوں جے ملن گیاں آپ دے وسیلہ شریف نال ملن گیاں، ورنہ اللہ تعالی نے آپ کے اندر ہی رکھ چھڑیاں. حضور سیدنا مجدد ایک وہابی اور عطائی بیان کرن لگا. مجدد پاک فرماتے نے مکتوبہ شریف کے اندر مولا علی اور غوث پاک میرا انہاں دونوں بزرگاں دیاں روحاں مبارک اپنے جسم شریف کے اندر اور تو پہلو اپنے مریداں پاکاں دیاں تربیت بھی فرماندیاں سن اور نبیاں دیاں جنگاں دے اندر جا کے روحاں مبارک فرشتیاں وانگو طلب بھی کرتے. یا توجہ ہے. سبحان اللہ، اللہ اکبر. تا کر کے آپ جدوں پیدا ہوئے نہیں سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوتے سجدہ فرمایا سی غوث پاک مناسبت رسول اکرم اور غوث اعظم.
غوث اعظم تربیاں جو محمد تربیاں اور سب کے جانا تو جو فرماؤ اور اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ پاک کی طرف عطا ہوئی آپ کی فضیلت آپ شان اللہ تعالیٰ کی طرف آپ عالم ارواح جسمت اور تو کئی لوگ جسم شریف ڈالے نہیں آئے اس وقت بھی جی پاک محمد کی روح مبارک نبوت کی ہوئی تھی اس پاک کی روح مبارک ولایت کی وہی جی آپ سرداری کے لیے سارے بڑیاں پاکاں بھی اس درجے کی ولایت مقام سمجھے سمجھ نہیں صدقے جاواں غوث پاک میران رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا روزہ رکھنا سونے نبی نال رنگ رل گیا کہ سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم شریف مکھی نہیں تھی گئی مکھی پکے حوالے گل ثابت ہے امام ابن حجر عسقلانی نے کتاب لکھی غوث پاک کی شان غبطۃ الناظر شافی مذہب کے بہت بڑے محدث ہوئے بڑے بڑے محقق قسم کے بندے نے آپ اس کتاب میں لکھے ہیں غوث پاک میران اللہ آپ کے جسم شریف کے مکھی نہیں سی بیٹھتی کسی پوچھا حضور کیوں نہیں بیٹھتی آپ نے فرمایا مکھی بندی یا میل سے یا کسی شیرے سے تو فرمایا ساڈے کول نہ دنیا کی میل ہے نہ آخرت کا شیرا ہے نہ آخرت کا شہد لگا نہ دنیا کی میل بیٹھے کی مطلب اصا دونوں جہان کو چیت چاہ اس ایک نہ لایا جب ایک نہ لایا ہوا مکھی نہ تھا ادھر کسی طرح بن گئی بہن تو نہ جنوں آدھے تیرے آزاد بندوں نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا کلندر اقبال فرماؤں ہے تیرے آزاد بندوں کی نہ یہ دنیا نہ وہ دنیا یہاں مرنے کی پابندی وہاں جینے کی پابندی سمجھ آئی گی صدقے جاواں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود ایک تہجد نال ملے، ایک امت کی دعا سلام نال ملے پیا یقین جو ہے غوث پاک میرانو غوثیت کبریٰ دا مقام نبی پاک قیامت خلافت دے اندر ہے او دا نتیجہ غوث پاک میران دے اپنے توحیدیاں ہے تے پوری امت مصطفیٰ کی خدمت ہوئی ہے، وہ خدمت میری جتنے بھی کائنات میں جانے گا پیر یار چلتی ہے یار کیوں چل رہی ہے کہ محمد چل رہا ہے جو ہے وہ بڑی راز کی گل بھائی اتفاقیت کا لیا ہے بدعت ہے لوگ مرمت ہو گئے نا اللہ تعالی نے ہوئی مناسبت ادا کرنا چلیا امتی دی دعا نبی کے حق میں بتایا نہیں جاتا امتی اپنا کھانے اللہ دے کرتے کہتے دعا بکھرے یا ختم بکھرے ذکر بکھرے وہ بہت بہت بھی بار بار پیش کرے میرے خالی کے وہ نشائی کھانے چشتی کی اکثر کیا مطلب کتنے جانے گا کتنے رحمت اللہ علیہ وسلم ہونا آپ کی بلائی قسم استاد کی دے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اے محبت دیوانا ایک اور کوشش دیوانا کہ دولت میں سرمایہ دار کا کیا جائے گا اچھا دیکھیں ہر پر لٹانے والے لوگوں کے دل میں پانی کا سکتے ووٹ مانگنے میں لیکن اکیلے نہیں کر سکتے روز بعد ہو جاتی ہے جاوے ہر اچھا ہندوستان کا خیر کے سے مرضی کا اس سے خدا کی خدائی ہے اس میں میرے روز کا میرا کی محبت اور ہر دل میں ماشاءاللہ اللہ تعالی نے جیویں امت نو درود اپنی خیر خواہی دی امت نو درود تے مجبور کیتا ہے ایویں اس ذات نے دلاں نو اپنی خیر خواہی دی خاطر تے غوث پاک دا شان بتاؤ دی خاطر دلانو مجبور کیتا ہے کہ نہیں نا ہر دل ان کے اندر محبوبیت کے کبرا قسم خدا کی ذکر کا کسے ولی کا علاقہ کسے ولی کا طریقہ علاقے سونا ہے کسے کا شہر سونا ہے کسے کا ملک سونا ہے ایک واحد غوث پاک ملا ہے پوری دنیا کی پوری دنیا یہ پیر باہو ورگے لوگ جو بھی عمل کرتا ہے سین سونو خریدار او پیران
سبحان اللہ سب کے جاواں توجہ نال بولو قربان جاواں باور کرتے نے پیر باہو جیسا کیسی عجیب گل ہے اپنا مقام دستے نے پیر باہو اپنا مقام دستے نے میرا کہنا اس بات چل جاؤ آپ فرماتے ہیں صدقے جاواں سجنا اللہ دے پیارے کیوں یاراں کرتے ہیں درویش مناسبت اولی ذات کی طرف جڑی ہوندیاں نے سبحان اللہ کیا بار میلاد یہ سونے سید لمبیا پاک پیدائش کا اور وصال ٹھیک ہے وہ گئی پچھوں آگے گیا توجہ ہے اچھا یہ دسو 12 پہلو ہے کہ 11 قدرت والے نے 12 پہلو رکھی جو ہے اس کی وجہ 12 ربیع الاول پہلو 11 حالانکہ 11 پہلو ہے 12 وہ مقام پیر والے یہ پیر 11ویں والا نہیں لا رہا ہے لہٰذا یہ بات وہ پہلو جی پہلو سرکار بھی آئے انہوں کا مہینہ پہلو رکھا مگروں سے وہ نبیاں میں سن رہے یہ بلیاں رہے سمجھ نہیں لگی
جو محمد درمیان غوث اعظم درمیان یہ بڑی سونی گل کر گئے ہیں بالکل اس سے مناسبت نہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے بھائی مولانا حسن راتا آج بھی میں دیکھ رہا تھا کہ بڑی میرے گل پسند آئی. آپ فرمانے نے کیا غور جگ گیارہویں کیا غور جگ گیارہویں کیا غور گیارہویں پر بھلا ہو بھلا پر بلا گو سے آؤ محمد آن کے پہلی اوکھی گل کھل گئی بے بلا گو سلا کون سا تمہیں وصل بے وصل تمہیں وصل بے وصل تمہیں وصل بے فصل سونے جب ویخنے 11ویں 12ویں تو بعد 11ویں اللہ تعالی نے ساڈا مہمہ مشکل حل کر دی. کی حل ہوئے اللہ تعالی دسیا سونے میرا بابا میں بلایا نبی بابا نبوت بلایا جی 11ویں 12ویں دلال لگی ہوتی ہے کملی والے کملی والے کے پاس دو پترا سونے کی ولایت اللہ تعالی نے اس نبوت پاک کے نال مناسبت رکھی ہے. کر کے جوڑیا اور کوئی روکے یہ رکے گی نہیں جنہیں ہور وجنا کیوں وجنا کیونکہ یہ جوڑن والا ہی رب بندہ نہ ہوتا. ہاں توجہ ہے عجیب و غریب تھی اور میں گل پڑھ بیٹھا رات پڑی کہ کرنے والا بن شان والا بیٹھا اللہ آپ شیخ سن مرشد صاحب سن شیخ حماد دباس شیرہ یہ زندہ برابر سی کہ آپ شیرے کے مکھیاں بہن انہوں نے شیرے مرید اس شیخ حماد کتاب خلائق الجواہر شریف امام تابعی یہ حنبلی مذہب یعنی غوث پاک کے مذہب کے بڑے بڑے عالم امام ہیں. شیخ محمد نے یہ آیا تابعی حنبلی خلائق الجواہر اسے اور غبطۃ الناظر یعنی بہت زبر مستند اور انہوں کا اصل مقصد دونوں کا کوئی امام شترو کی حفاظت والاسرار وہ پھر مسلم نے سند نال گل کر یہ نہیں واسطہ ہو گیا جا کے فلانے گل یعنی 500 سال کی گل ہو سکتا اور سند کہ میں نے فلانے دسیا امام نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے فلانے نے توڑ غوث پاک
سمجھ اب یہ گل سمجھ یہ سمجھو گل نہیں سمجھ وہ سمجھ گل حضور شیخ حماد عباس رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مرشد نے غوث پاک میرا ایک دن اپنے مریدہ ساتھیاں نال لے کے قبرستان ور گئے شیخ حماد مرشد پاک نے قبر شریف کے نال گزرے نے کھلو رہے ہاتھ مبارک کتے دعا واسطے گرمی لگی سی دعا لمبی کر دیتی اتنی لمبی ہو گئی مڑکو مڑکی پسینوں پسینی مریدین بھی حیران دعا ایڈی لمبی تو آپ دعا منگتے رہے بابا چیر کے بعد چہرے شریف کے ہاتھ مبارک پھیرے پھیر کے چہرے مبارک سے مسکراہٹ آئی خوش ہو کے واپس ہو گئے رستے غلامہ پوچھا دور خلاف معمول کب دیکھا کی ہوا خیر سی آپ فرماتے نے میں اپنے مرشد پاک کے دربار سے گیا ہوں دیکھا میرا مرشد جنتی جوڑے ملبوس تاج سر سے سونے کے کنگن ہاتھوں میں پیروں میں سونے کی سنہری تارا پائی ہوئی ہے فرمایا بڑے خوش و خرم نے لیکن ہاتھ شریف سجا میں میرے اتنا بنی کرتا کھلوتا میں حیران ہوا میرے مرشد ہاتھ شریف کیوں کھلوتا میں پوچھا دور خیر آپ فرما کرے عبد القادر تیری وجہ سے میرا ہاتھ جڑ گیا حضور کے فرمایا یار ایک دن تو میں جمعہ پڑھن جا تو آیا تھا اپنے ساتھیوں نال میرے جمعہ پڑھنا استعمال تیرے نال تھا جدوں پل پہ پہنچے تھا سجنا دریا میں پل پہ میں سجے ہاتھ نال پہ دھکا دیتا سی سردیاں کا موسم سی دریا میں جا دیتا سی غوث پاک میرا سرکار نے کیتا کی فرمایا یاد کرو کیتا سی آپ فرماتے ہیں غوث پاک میرا میرے ہاتھ ایک جوڑا کپڑے کا سی میں انہوں سے کر لیا میں کہ چلو یہ گلا نہ ہوگا سردیاں کا موسم یہ بچا لیا تو فرمایا جب میں ٹکا لگا سا دریا مرشد میں نیت کر لی سی اج جمعے کا مسلی مرشد دھکا دیتا ہے میں یہ نہیں سوچا دھکا کیوں دیتا ہے میں جانان وہ سونا جانے سونے کا کم جانے میں اپنی نیت کر لگا میں جمعہ دن ہونے کی نیت چکی تھی فرما میرے ٹھنڈ تھی چلے گا مرشد پاک آپ باہر تشریف لے آئے کپڑے بدلے تکلیف بڑی ہوئی لیکن توجہ فرما کوئی محسوس نہ کرایا مرشد پاک ایک کام اس واسطے کرتے سن ازمان بھی خاطر دیکھیں گے صحیح سچا ہے کہ نہیں بڑے حسینی خون والا سی رب نے خیال سجنا والا سی آج فرماندے میں باہر نکل آیا ہوں گھر چلے گئے جو اپنا گھر چلے گا مرشد پاک کا وصال ہوئے وہ باں پھڑی گئی ہے جی بان دھکا ماریا غوث پانی مرشد ال کر رہے عبد القادر مہربانی کر رب سونے کی بار میرے پتا ہے جی فریاد کرے گا رب کے رب غوث پاک میرا فرماتے نے میں دعا واسطے ہاتھ اٹھائے نے دیکھے 5000 اللہ دے ولی قبرستان دعا منگے سر مولا عبد
تو جو ہے دعا منگیے بابا چیر منگتے رہے مولا سونے کی بارگاہ مقبولیت اثر ویکھے مرشد نے وہی حق مبارک جڑا کام نہیں سی کرتا قبر شریف چوک کے اس نال ملایا فرمایا کہ میرے پیر نے میرے ہاتھ ملائے میرے چہرے نے اللہ تعالی بندیا صدقے جاواں یہ خاص مناسبت پاک محمد نال نہیں کہ مرشد کو محتاج ہونا کھڑے آپ جا کے ہوں ظاہر بات ہے آپ کو پیس پائی اور بھی گل بڑی عجیب کرتی ہے پتا لگتا کام کرنے وہ تو کٹھے ہو کے کولا مریدا خلیفہ کا آپ نے فرمایا ان کرو تھی اپنے دو فقیر اللہ دیکھو آپ تصدیق کرا دیں جی میں گل کی ٹھیک تھی انہوں نے اچھا سونا انہوں دو بزرگ سے چنے دو بزرگ چنے دو میں آپ عرض کرنے لگے دو میں بزرگ ایک جمعے تک کا وقت دو اسی کشف کر کے جناب نو عرض کریں گے آپ نے فرمایا نا دو جمعے کی ہے جمعہ کی ہے کہ تھی اتنے بیٹھو ان شاء اللہ رب اتنے کھولے گا بیٹھ گیا بس ایک بزرگ گیا ہے باہر گیا ہے پھر مدرسے بن گیا ہے دوسرا بھی گیا ہے پہلا جڑا گیا اور کیا کر رہے ہیں اللہ نے گواہ بنائے کہ عبد القادر کی وجہ نال شیخ حماد عباس ہاتھ میں ہو گیا سی اودی دعا نال میں صحیح کر سکا دوجا بھی آیا ہے انہیں آخیا میں بھی تصدیق کرنا وا مینو بھی اللہ تعالیٰ ایویں ہی دسیا ہے ایویں ہی بتایا ہے سمجھ آئی نہیں دسو ہے مناسبت زندہ آباد زندہ آباد اللہ اکبر سجنا توجہ فرما شان محمدی دا مظہر ولیاں انہاں دے پاک نام دا کوئی نہیں آیا انہاں دے پاک نام دا کوئی نہیں آیا تا کر کے آپ نے غوث اعظم دا لقب ملیا ہے ادھر رسول اعظم نے ادھر غوث اعظم نے وہ خاتم الانبیاء نے ایک خاتم الاولیاء نے لیکن مانا ہے خاتم کا مانا مہر بھی ہوتا ہے محمد پاک نبیوں سے مہر ہوتے سر آپ
مریداں نوں فرماندے ہیں مریدو تو میرے بارے منکر نکیر تو کچھ آ گیا اگر یہ فرمایا اپنے جب فرشتے آنے قبر تو انہوں نے پوچھا کہ عبد القادر کون ہے خدا کے بندیا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تمام انبیاء نبی پاک کے خلیفے وہ جڑے پہلے پھر آپ کے خلیفے وہ جڑے آپ کو بعد انہوں نے 4 خلیفے ہوتے ٹھیک ہے ظاہری کہ ولایت کی خلافت پھر غوث پاک مولا علی کے واسطے نال جڑی غوث پاک نوں لگی یہ ایسا ڈر مبارک ہے کہ واقعی اتنے بغیر اتوں ٹپا روان کے کسی نے ولایت میں نپ دی تا کر کے میاں شیر ربانی رحمہ اللہ دس بیٹھے بڑے انہوں نے نسبت گل کریے بس اللہ تعالیٰ انہوں نے سب کے سامنے ہائے 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 ایک منکر آیا میاں صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ شیخ عبد القادر جیلانی اللہ واسطے کچھ دے اللہ واسطے کچھ دے یہ درام کر دینا اللہ واسطے نہیں کرو تو بلکہ اللہ احترام کر منگتا بھی دکان پہ چڑے آتے اللہ واسطے کی مطلب اللہ سے وہ نام تو سکتے تھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیخ اللہ منکر آئے لکھی بیٹھے جائے کوئی نہیں آپ چلا لیتے فرمانے نے کیا نے یہ میرا عقیدہ ہے میں کہنا بھی ہاں مننا بھی ہاں پڑھنا بھی ہاں کنڈ سے ہاتھ مار کے فرمانے نہیں مننے بس یہ حال ہے وہی مڑ کرواؤ سب میں قدم زیارت بھی کرا سکی قدمہ تک پہنچا سکیا کیوں ایڈے ولیاں دے ورد ہے نقش بندی نے پر غوث پاک نواز دینے یا شیخ عبد القادر جیلانی بچہ ہے کسے بھی سلسلہ نہ ہو جاؤ پھر آنا غوث نہیں اپنے پیر کو پر کھال نکلتے ہیں دریا نکلتے ہاں جنا جنا کتنے لینا انہوں کا تو مرکز سے آخر ہے جڑے اس طرح کی گل نہیں مانتے وہ بھی لکھن سے مجبور ہو گئے ہاں جی مولوی اسماعیل دہلوی نے خاص لکھا نہیں صراط مستقیم کے آخر میرے مرشد کو فائز دینے واسطے 2 روحاں آ گئی ایک غوث پاک ملا ایک شہاب الدین انہیں آخیا میں دینا فائد انہیں آخیا میں دینا فائد اصل اتفاق ہوا تو گل نہیں کرنے لگی آیا ہوگا تو پاوے نہ آیا ہو آئے ہون تو پاوے نہ آیا ہو اینا گل بولیا پکا پکی گل آ
کہ جو محمد پاک ایمان رکھ کے ایمان کی دولت لینی پڑتی ہے نا تو ہر بندہ مجبور ہوتا ہے تو غیث پاک والا دین رکھ کے ولایت آپ تھوڑا گل مشہور ہے میں صرف دلیل سمجھا گل کر لگا گل مشہور ہے آپ کو چوڑا آیا عیسائی آیا انہیں آتا تھی محمد ہی بڑا دعوے کر ساڈا قرآن کہنا ساڈا نبی مردے زندہ کرتا تھی ساڈا نبی آپ چلا گل عجیب و غریب کڈی کس جلا انہیں یہ نہ فرمایا مردے زندہ کر دیا انہیں آخیا سی تہاڈا نبی مردے زندہ قرآن نہیں آیا ساڈے نبی لگایا تو تہاڈے قرآن ہوں کیونکہ حضرت عیسیٰ اور سید الانبیاء دے مقابلے کی گل آ گئی سامنے اور بابے اور جلال آپ نے فرمایا اچھا چل 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 دس حضرت عیسیٰ کی کرتے ہیں مردہ زندہ کرتا ہوں کہتے ہیں سب قوم دے دیں اللہ نے آپ فرمانے اچھا کر دے آپ فرمانے تم بے دنی اٹھو میرے حکم مردہ اور چلو یا فرمایا اٹھو میرے حکم نال اٹھ گلو وہ تو دو گلا سمجھا رہا ہے آپ کیوں فرمایا میرے حکم نال انہیں آخیا سی محمد یا تیرا محمد کی انہوں کا قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو فرماندے سن اللہ جیڑی شان اللہ کا حکم کہہ کے ظاہر کرتے سن لے اصا محمدی ہیں ویسے رنگے ویس اصا وہی شان اپنے حکم کہہ کے ظاہر کرتا ہے اٹھ کھلوتا کیوں اٹھ کھلوتا کتنے ہے جی اللہ کا حکم آخیا تاوی گل ہوئی میرا حکم آخیا تاوی گل ہوئی کیوں گل ہوئی ہر کتنا کہ نبی علیہ السلام انہیں گل سکھائی ہوئی تھی ذرا ننگی ننگی کی حضرت سلیمان پیغمبر نے ولی نے آپ نے فرمایا ہے میں درس کی حدیث نہیں ہے قرآن فرماتا ہے وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك اللہ تعالی نے کتاب مبارک میں تفسیر حاصل کی کہنے کا سونیا انا تیری میں لیاواں گا کی مطلب میں اپنے حکم نال تخت حاضر کراں گا اللہ تعالی نے یہ نہیں فرمایا شرک ہو گیا کتاب نہ جی حضرت عیسیٰ فرمایا میرے حکم نال مردہ کھلوتا حضرت عیسیٰ میرے حکم نال وہ میں تب حاضر ہوں وہ میرا حکم نال یہ میرے حکم نال اللہ نے حکم نالو گلا کن ہر کن بولنے والا رب
اس سے بولے حضرت وہی زبان زبان عیسیٰ پاک بولنے والا رب زبان غوث پاک وہی بولنے والا اس میرے بولا جانا ہے زبان بکریاں نے اور شان اللہ تعالیٰ رسول ہے قرآن چاہے ماشاءاللہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کوہ طور سے جاندے نے درخت کو ندا دینا ایا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین اللہ فرماتا ہے سامان آواز درخت کو آئی کتوں آئی درخت کو آواز آئی آواز دیا موسیٰ بے شک بولا والا سارے جہان والا فرماتے ہیں یقین ایمان درخت خدا نہیں خدا درخت خدا نہیں خدا درخت نہیں پر درخت کچھ آیا ایسا کوئی چیز کیا کر حاوی ہوئی ہے درخت جن میں آخر درخت کو میں سارے جہان میں پاس حضرت سیدنا موسیٰ کو یقین ہو گیا رب مخلوق نہیں تھی بولتی مولا روح فرماتا ہے چلیا خلیفہ سے حضرت انسان ہے جڑا رب تجلی پاک درخت کو آ کے میں رب کا خوف پاک کی زبان سے جو یاد کرتا ہوں جو ہے بزرگ فرمان نے چلیا جن بندے سے سوار ہوئے بندے کا روح ہلتا ہے سارے آخر چلیا جن بندے سے سوار ہوئے اپنی قدرت وکھا سکتے سوار ہو گئے وکھا اس سے اندر پھر مننا ہو علی کا بولنا رب ایویں تو نہیں آتے گھر سے میں لیکن ہر وقت نہیں ہوتا ہاں یہ محلہ ہے یہی محلہ ہے میرا اللہ کے ساتھ کوئی وقت ہوتا ہے لا يسع فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل اس نہ فرشتہ مقرب آ سکتا نہ کوئی نبی مرسل آ سکتا اس سے گنجائش سوائے رب کی بس وقت ہے فقیر کی زبان سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں دور تو میں بولا جا رہا ہے جی نا کوئی
شاید بندے کا چکاوا جمنا ہو گیا آپ فرمانے کون کھلا کون کھلا فلانا ہو جا وہ جیڑا بھی سی آپ نے جا نام لے کے فرمایا وہی بات زبان شریف نکلے کون فلانا ہو جا فلانا بن جا ہو گئی مناسبت توجہ ہے کہ نہیں میں آیت قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا اور کون برہان آ گئی پروردگار کی جس میں پڑھنا کوئی جا کے ناز بھی کہہ دو تاکہ سارے سبحان يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا پروردگار نے برہان روشن دلیل یقینی حقیقی دلیل شک نہ ہو سب کے جاؤ پاک محمد برہان بول ایسی برہان جسم شریف بھی موجود ہے کلام بھی موجود ہے جدھر جاتے ہوئے باہر چل بھی جاتے کلام کی اصطلاح ہے ورنہ اصل قرآن مجید میں شروع کرنا آیت کہتے ہیں آیت کا معنی ہوتا ہے نشان نشانی دیکھی جاتی ہے کسی بے نشان دلیل کسی بے نشان کی دلیل کے طور پر اور بے نشان کے طور پر نشانی دیکھی جاتی ہے جب پیغام لا گیا گل بھی لا گیا تھی نہ منو تو آ کے نشانی بتاؤ رومال کر وہ آ کے ہاں گل ہے بالکل ہوں گل کر ہاں حکم کرو یاد ایویں نا نبی رسول اللہ تعالی کے نبی رسول انہوں کو ہوندیاں نشانیاں کی ہوندیاں نشانیاں جدو یہ آتے ہیں بے نشان رب کی طرفوں اللہ تعالی انہوں نے نشانی دے دیتا جی وزیر یا کوئی افسر کسی علاقے کا مقرر ہوتا ہے تو تقرری کا پروانہ ملتا ہے وہ جا کے وکھاوے گا اگلے چھڑ دیں گے ہو جاؤ 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 بزرگ فرماتے نشانیاں وہ پروانہ ہوتا ہے انہوں کو جدو بھی کسی پوچھنا ہے ہاں جی تسی نبی کی دلیل ہے اتنے نہیں کہنا پہنتا چلو کھلو جا میں دعا مانگنا آ گیا تو ٹھیک نہیں اگلے آخر نہیں کسی نبی بھی نہیں جی آ گیا تو ٹھیک نہیں نہ مدرسہ کے اوپر سے بانی قاسم ناموسری نو تحریر ناشد لکھنا پیا کسی افسر کو بادشاہ کی طرف سے تقرری کا پروانہ ہر وقت سے ملتا ہے اور وہ ہر وقت اس کی جیب میں رہتا ہے ساتھ رہتا ہے
جب کوئی دلیل پوچھے تو وہ نکال کے پیش کر دیتا ہے. تو قدم موجزہ جو ہے جہاں نبیاں کی ہوندیاں نے نشانیاں یہ موجزے پاک یہ انہوں نے ملتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرفوں. اسی طرح یہ انہوں کے کول اختیار ہوتے ہیں جس ویلے کوئی چاہتا منگتا ہے. سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات شریف سر مبارک تو لے کے پیرا تک موجزہ ہی موجزہ. پھر جدھر جانا ادھر بزرگ لکھا ہے عالمان بڑے سید علماء ایڈے نقاد بن عبد السلام جیسے جنہیں حضرات نے یعنی بڑا اوکھا مننا ایڈے بڑے لوگ انہوں نے لکھا ہے کہ غوث پاک میرا دیا کرامتاں اینیاں نے جنیاں بارش کے قطرے. کیوں کہ اگر نانا کی بات قرآن بن تاکہ پتا چلے جو محمد کی درمیان تو سمجھ آئی کہ جل شانہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انبیاء موجزے انبیاء موجزے لے کے آتے رہے ولیوں میں غوث پاک ایسے ہیں جیسے ولیوں میں محمد ایسے ہی شیر کی شرح یہ نہیں کرنی لگے مطلوب سے انشاءاللہ نہیں کریں تو سمجھ آ گئی نہیں. اللہ جل شانہ ان پاکاں دا صدقہ مخلصین دا صدقہ. ہاں اینی گل بھی نال کر دیا وہ ٹھیک ہے سبحان اللہ. لیکن جی ہر نبی ضروری اگر ایک نبی نہ منیا تو سید الانبیاء کا مجاز تو کٹ لگا.